محمد علی زید بخاری اس نئے لڑکے کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھے۔ اسے اکثر بٹھا کر صداکاری کی باریک بین باتیں سمجھاتے اور کہتے، بیٹے تم بہت ترقی کرو گے، تمہاری منزل ریڈیو اسٹیشن نہیں، اس سے بہت آگے ہے۔ نوجوان محمد علی بخاری صاحب کی بات کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، مگر انہیں ان سے اس کی وضاحت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور یہی سوچ کر خاموش رہے کہ اتنا بڑا آدمی جو کہہ رہا ہے وہ درست ہی کہہ رہا ہوگا، اور پھر واقعی وہ درست ہی ثابت ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بخاری صاحب کے ادیب و شاعر دوست فضل احمد کریم فضلی نے اپنی فلم چراغ جلتا رہا شروع کی تو انہوں نے فضلی صاحب سے کہا، فضلی صاحب میرا ایک بڑا ٹیلنٹڈ شاگرد ہے، اسے بھی اپنی فلم میں چانس دو، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اگر وہ آپ کا شاگرد ہے تو یقیناً باصلاحیت ہوگا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا نام محمد علی ہے اور وہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کا ایک کامیاب صداکار ہے، اس میں اداکاری کی صلاحیتیں بھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دیجیے، ویسے بھی میں اس فلم میں نئے ٹیلنٹس کو زیادہ موقع دے رہا ہوں۔ بخاری صاحب نے محمد علی کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ محمد علی ڈرتے ڈرتے اور یہ سوچتے ہوئے بخاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، خدا جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بلایا ہے۔ بخاری صاحب اس بات کے لیے مشہور تھے کہ صداکار چھوٹا ہو یا بڑا، جہاں بھی اس سے ذرا بھی کوتاہی ہوتی اسے بلا کر تنبیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، دیکھو ایسی غلطی آئندہ نہیں ہونی چاہیے، مانا کہ یہ بہت مائنر غلطی ہے مگر اس کی روک تھام ضروری ہے۔ محمد علی بخاری صاحب کی خدمت میں پہنچے تو بخاری صاحب ان کی کیفیت دیکھ کر بھانپ گئے کہ یہ لڑکا یہی سوچ کے آیا ہے کہ شاید میں اس کی کلاس لوں گا، اس لیے انہوں نے ہنس کر کہا اور بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا، آؤ آؤ محمد علی۔ محمد علی کی جان میں جان آئی، یہ مجھ سے ناراض نہیں، انہوں نے سوچا، ارے بھائی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری کا لفظ سن کر محمد علی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر نمودار ہوئی، وہ پوچھنا چاہتے تھے کیسی خوشخبری، مگر بخاری صاحب کے رعب کی وجہ سے انہیں سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ بخاری صاحب نے خود ہی بات آگے بڑھائی، میں نے تمہارے لیے ایک فلم میں کام کرنے کی سفارش کی ہے، اس میں کام کرو گے؟ محمد علی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ان سے کہا نہیں گیا۔ بخاری صاحب کو محمد علی کی اس کیفیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے دوست فضل احمد کریم فضلی صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں، میں نے تمہارے سلسلے میں بات کی تو بولے میرے پاس بھیج دیں، میں ان کا پتہ تمہیں دوں گا، تم کسی وقت جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ کیا وہ مجھے منتخب کر لیں گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محمد علی نے فضلی صاحب سے ملاقات کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ فضلی صاحب بخاری صاحب کے بھیجے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اس کے باوجود ان کا امتحان لیا اور مطمئن ہوئے۔ دیکھو میاں، میں نے فلم کے ہیرو کا انتخاب تو کر لیا ہے، وہ بھی تمہاری طرح ایک نیا لڑکا ہے، اس کا نام عارف ہے، میں تمہیں بطور ویلن اس فلم میں کاسٹ کروں گا، بہت بہت شکریہ مجھے منتخب کرنے کا۔ محمد علی بہت سنبھل کر اور محتاط انداز میں بولے، آپ چاہے جس کردار کے لیے میرا انتخاب کریں، انشاءاللہ میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ فضل صاحب سے مل کر وہ سیدھے ریڈیو پاکستان گئے اور اپنے استاد محترم بخاری صاحب کو یہ خوشخبری سنائی کہ فضلی صاحب نے انہیں منتخب کر لیا ہے اور وہ انہیں ویلن کے کردار میں پیش کریں گے۔ مبارک ہو۔ بخاری صاحب نے پر مسرت لہجے میں کہا، مجھے بھی اس خوشخبری نے بہت خوش کیا ہے۔ وہ ذرا رکے پھر بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری منزل صداکاری نہیں، اس سے بہت آگے ہے۔ جی ہاں، آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، تم حقیقتاً صداکار نہیں اداکار ہو، اچھا صداکار ہی اچھا اداکار ثابت ہوتا ہے، تم اپنی اداکاری اور صداکاری کے سہارے بہت ترقی کرو گے، یہ نہ سوچنا کہ تمہیں پہلی فلم میں ویلن کا کردار دیا گیا ہے،
تو تمہیں ہیرو کے طور پہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں جو کردار ملا ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا۔ تمہاری اداکارانہ صلاحیتیں ہی تمہیں آگے بڑھنے میں تمہاری مددگار ثابت ہوں گی۔ اداکاری ہی وہ پیمانہ ہے جس سے اچھے اور باہنر ہدایت کار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی اداکاری میں کتنی گہرائی ہے، کون مشکل اور پیچیدہ کردار کو حقیقت کا رنگ دے سکتا ہے۔ زید بخاری تھے تو بنیادی طور پر براڈ کاسٹر، مگر فن کے ہر شعبے پر ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ انہوں نے ابتدائی دور ہی میں بھانپ لیا تھا کہ اس نوجوان کے اندر فن کا دریا موجزن ہے۔